اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، ہم نے پہلے دروس میں بیان کیا کہ تقلید کیا ہے، تقلید کیوں ضروری ہے، اور تقلید کے متعلق جو اٹھنے والے سوال ہیں ان سوال کو بھی بیان کیا اور ان کے جوابات کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج ہماری بحث اس میں ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس کی شرائط کیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد مومن ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 12 اماموں کے جانشینوں کے خلافت کا، امامت کا اعتقاد رکھنے والا ہو، اور ان 12 اماموں کی ابتدا حضرت علی علیہ السلام سے ہو اور انتہا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد بالغ ہو، لہذا جو نابالغ بچہ ہوگا اگر وہ علم کی بلندی پر پہنچ بھی جائے لیکن کیونکہ سن بلوغت کو نہیں پہنچا تو اس کی تقلید بھی نہیں کی جائے گی۔ اور بالغ ہونے کے لیے شرعاً یہ ہے کہ لڑکی 9 سال اسلامی قمری 9 سال مکمل کر لے تو پھر بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا اپنی عمر کے 15 سال اسلامی یا قمری مکمل کر لے تو پھر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل رکھنے والا ہو، عاقل ہو، عقل سے فارغ نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، عقل رکھنے والا ہو، یا اس کو دورے نہ پڑتے ہوں بے عقلی کے، بعض اوقات اس کی عقل زائل ہو جاتی ہو اور پھر آ جاتی ہو، سال میں مثلا 2-3 مرتبہ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہو، تو اس طرح سے نہ ہو، بلکہ یہ عقل سلیم رکھنے والا ہو اور عقل مند ہو۔ اس کے ذیل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حواس پر کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کرے، پیروں پہ کنٹرول کرے، اس طرح سے یہ حواس پر کنٹرول کرنے والا ہو۔ اس مجتہد میں اور عام ایک بازاری انسان میں بہرحال فرق ہونا چاہیے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہو۔ ظاہر ہے حلال زادہ ہمارے ہاں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اندر ایک جو پیش نماز ہوتا ہے اس میں بھی شرط ہے کہ وہ حلال زادہ ہو، یہ تو پھر بھی مجتہد ہیں، لہذا ایک شرط یہ ہے کہ مجتہد حلال زادہ ہو۔ اور پھر ایک شرط ہے کہ مجتہد زندہ ہو، لہذا مرحوم مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی، بلکہ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو اور اس زندہ مجتہد کی تقلید کی جائے گی۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ مرد ہو، عورت نہ ہو۔ مجتہد اگر عورت کوئی علم پڑھ لے اور پھر وہ درجہ اجتہاد پر بھی فائز ہو جائے لیکن اس کی تقلید کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تقلید ایک قسم کی رہبری ہے، ایک قوم کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اس کی گائیڈنس اور رہبری کرنی پڑتی ہے۔ تو اسلام کے اندر عورت کی رہبری منع قرار دی گئی ہے، اس لیے مجتہد مرد ہو، عورت نہ ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ عادل ہو، مجتہد عادل ہو۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب کردہ امور کو انجام دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حرام کردہ امور ہیں ان کو ترک کرے، ان کو انجام نہ دے۔ تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو۔ اب ایک اہم شرط ہے، ان جمی شرائط کو یہ شرط شامل ہے، سب کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ ساتھ وہ مجتہد عالم ہو یعنی الحمدللہ مجتہد بہت سارے ہیں، اب ان بہت ساروں میں سے کس کی تقلید کرنی ہے؟ تو کہتے ہیں جو ان سب میں سے زیادہ علم رکھنے والا ہو اس کی تقلید کرنی ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ عالم ہے اور یہ مجتہد ہیں؟ تو اس عالم کو پہچاننے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا تو خود انسان اہل علم میں سے ہو، خود کو معلوم ہو کہ یہ عالم ہے، مجتہد ہے اور عالم ہے، اس کے قریب میں رہنے والا ہو تو اس کے قربت کی وجہ سے اسے پتہ ہوگا کہ یہ زیادہ علم رکھتا ہے دوسروں کی نسبت۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس مجتہد کے ساتھ رہنے والے کچھ افراد، ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی آپ ان کے ساتھ رہے ہیں عرصہ دراز کے ساتھ، ان کے ساتھ
پڑھے ہیں یا رہے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کی میل جول ہے، لہٰذا آپ بتائیں کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بتا دیتے ہیں تو پھر بھی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ عالم ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل اور عالم شخص گواہی دے، وہ تصدیق کریں، وہ ان کے جوار میں رہتے ہوں، قربت میں رہتے ہوں، ان کو جانتے ہوں، وہ 2 عادل اور عالم شخص بتائیں کہ ہاں بھائی یہ فلاں صاحب جو ہیں وہ عالم ہیں، تو پھر یہ عالم کی تصدیق ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ عالم ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی اس کے بارے میں بحث آئے گی دوسری ویڈیو کے اندر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔